الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ نساء آیت نمبر 71، درمیان میں ایک دو آیتیں وہ آئی تھی جن کے ذریعے سے قرآن مجید کے اصول کے مطابق پھر آخرت کی اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی فہرست اور ان کے مقام بتلائے گئے کہ آدمی کے سامنے ہمیشہ آخرت ہو کہ زندگی اور یہ دنیا کی چیزیں سب عارضی ہیں، اصل جو ہیں باقی چیزیں وہ سب جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں کھلونے کی طرح ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے اس میں حکم جاری ہوتا ہے تو وہ چیز چلتی دوڑتی پھرتی رہتی ہے۔ اللہ کی جانب سے اگر اس کا سیل ختم کر دیا جائے تو وہ کھلونا رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی چیزیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کھلونا چھین لیتا ہے یا تو آدمی خود کو اٹھا لیتا ہے۔ دنیا کی چیزیں پھر تفصیل لکھی ہے اس میں احیاء العلوم میں کہ کھیت ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہے، لیکن کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نفع ڈالتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا یہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ کی جانب سے چلتے ہوئے کاروبار میں بریک لگتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ آدمی اچھا خاصا بھلا جوان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اچانک کوئی چیز دماغ پہ اثر کر جاتی ہے، اچھا بھلا طاقتور پہلوان جیسا کچھ دنوں میں سوکھ کے لکڑی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں آخرت کی تیاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خصوصاً مکہ میں رہنے والے مسلمان، ہر وقت جان کا بھی خطرہ، اہل اولاد کا اور کاروبار کا، مال کا اور گھر بار کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے انہیں ہر وقت متنبہ رہنے کی، چوکنا رہنے کی، تیار رہنے کی تعلیم دی کہ غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی خطرات کے اندر جی رہا ہو اور غافل رہے تو یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے، اور انسان کسی جانور پہ بھی اگر ظلم ہو رہا ہو اسے برداشت نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں نا لوگ مخلوق کے ہمدردی میں جیو دیا پریمی ہوتے ہیں، مخلوق کے خادم ہوتے ہیں، خادم المسجد ہوتے ہیں، خادم الجماعت ہوتے ہیں، خادم السماج ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں کہ ہمدردی کرنے والے، دکھ تکلیف سے نکالنے والے۔ تو ایسے حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے کیا سبق دیا، سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، جب لڑائی کے لیے نکلا کرو تو اپنے ساتھ اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر چاہے تم الگ الگ سریہ بن کے نکلو یا پھر سب ایک ساتھ نکلو۔ اس آیت کریمہ کے خلاصے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جماعت وہ ہیں جو چار ہوں، بہترین سریہ وہ ہیں جو 400 کا ہو، بہترین جماعت وہ جو 4 ہو، اور بہترین سریہ وہ جس کے اندر 400 آدمی ہو، اور بہترین لشکر وہ جس میں 4000 آدمی ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اکیلا سفر کرنے والا بھی شیطان ہے، 2 اکیلے سفر کرنے والے شیطان ہیں، جب 3 ہوتے ہیں تو وہ جماعت بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کہیں نکلا کرو تو امیر بنا لیا کرو۔ کہ سفر میں بھی اکیلے سفر خطرات کے حالات میں نہیں کرنا چاہیے، سفر کا ساتھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی تعلیم دی گئی کہ 3 کی جوڑی بنا کے نکلیں یا پھر پوری جماعت ایک ساتھ نکلیں۔ اور ایسے حالات میں آدمی کو کیا چاہیے، خالی ہاتھ نکلتے ہیں، گلی میں جو ہے اچانک کوئی چیز آ گئی، گھر میں سانپ بھی نکل آیا تو آدمی ہاتھ مارتا ہے، کیا مارو، کہ اپنے ساتھ سیلف ڈیفینس کا انتظام کرتے ہوئے نکلے۔ اگر دشمن آ جائے مقابل میں تو اسے سبق سکھانے کے لیے تیار ہو کے نکلے۔ یہ دور ایسا تھا۔
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ یہ وہ طبقے کی بات ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 72 میں، جس طبقے سے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، جس میں یہ مرض آ گیا نا اس نے نقصان پہنچایا۔ کون سی چیز ہے؟ اور بے شک تم میں سے بعض منافق لوگ وہ ہوں گے جو جنگ کرنے سے یا تمہارے ساتھ چلنے سے دور دور بھاگیں گے، بچتے بچاتے رہیں گے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے یا تکلیف ہو جائے یا تمہیں ہار کا منہ دیکھنا پڑے، فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، قال، تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ میں بھی وہاں حاضر ہوتا تو مارا جاتا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے میں ساتھ نہیں تھا اس لیے بچ گیا۔ یہ منافق کی نشانی بیان کی جا رہی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو جائے، فتح مل جائے یا غنیمت حاصل ہو جائے، تو کیا کہتا ہے؟ تو یہ ضرور کہے گا، اور اس طرح کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ رشتے کا اور محبت کا تعلق کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے ساتھی کی خوشی پر خوش ہو، خوشی پر خوش ہو، اور اس کو تکلیف میں دیکھ کر دکھی ہو۔ یہ ساتھی کا تقاضا ہے۔ اور یہ منافقت کی علامت ہے کہ جب مصیبت آئے تو یوں کہے کہ چلو میں بچ گیا، اور جب اچھائی ملے تو یہ تمنا کرے کہ میں بھی ہوتا تو مجھے بھی حصہ مل جاتا۔ ساتھی تو وہ ہے جو دکھ میں بھی کام آئے، سکھ میں بھی ساتھ دے۔ اور وہ اس طرح سے ضرور کہے گا، جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل مل جائے تو ضرور یہ کہے گا، اور کہنا اس حال میں ہوگا کہ جیسا تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی دوستی ہی نہیں تھی۔ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، آئے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بہت بڑا نفع مل جاتا۔ نفع ملے تو اپنا ساتھ جتائے، اور نقصان ہو تو کہے کہ مجھے پوچھا ہوتا نا، پہلے بھی سورہ آل عمران میں آ چکا ہے کہ اگر ہم کو پوچھا ہوتا تو ہم تو مشورہ دیتے کہ جانے جیسا نہیں ہے، خطرہ ہے، خامہ کا سب مرو گے بھی، اور مال بھی کھویا جائے گا، اور بچے بھی پریشان ہوں۔ یہ ہیں اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ صرف امیدیں کرنے سے، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ انسانیت ہمیشہ، جسے اللہ نے انسان بنا، انسان سائنس لکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان کیوں کہا؟ پھر فرمایا سائنس نے لکھا کہ ایک بچہ پیدا ہو، اسے ایک بند کمرے میں پیک کر دو، ایک بندہ خاموش جائے، اسے دودھ یا جو چیز دینا دے کر آ جائے، اسی حال میں یہ بڑا ہو جائے، پھر اسے دروازہ کھول کے باہر نکالو، یہ وحشی بن کے نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی انسان کا سنگت ساتھ نہیں ملا، تو یہ درندہ بن گیا۔ انسان مانے ایک دوسرے سے دکھ سکھ سے اور اپنے غم بیان کرنے سے، کسی کی خوشی سننے سے، جس کے دل میں کیفیت بدلتی ہو، خوشی سنے تو اس کے خون میں بھی جوش آ جائے، اس کا دماغ بھی جو ہے بالکل کھلنے لگے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل چمکنے لگے، اور اگر غم سنے تو اس کا چہرہ مرجھانے لگے، آنکھیں بہنے لگے، دل جو ہے وہ کانپنے لگے۔ یہ انسان کی صفات ہے۔ کسی دکھی کو دکھی دیکھ کر جب انسان پریشان ہو تو بھلا انسان اپنے رشتہ دار کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اپنے محلے والوں کو مرتے ہوئے دیکھے، بھوکا دیکھے، پیاسا دیکھے تو کیا کرے گا؟ نہیں بچائے گا، بچانے دوڑے گا، اپنا ہو یا پرایا، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں قتل و قتال کرنا اور لڑنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت تکلیف میں تھی، بچے عورتیں سب ظلم کا شکار تھے، ان کے لیے اگر کوئی نہ لڑے تو کیا کرے گا؟ پھر اس کی غیرت ہی کیا، پھر انسان ہی کیا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر شان تو یہی ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں
جنگ کرے اور لڑے۔ جو لوگ لڑتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت سے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل، اور جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتل او یغلب، ان کے لیے دو چیزیں ہیں۔ منافقین تو لڑتے ہیں صرف یہ کہ چلو مال غنیمت مل جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کو انصاف دلایا جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، باشندوں کو ان کے حقوق دلائے جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا۔ مقصد دنیا ہوتی ہے، مقصد واوا ہوتی ہے، مقصد صرف اپنا بچاؤ ہوتا ہے یا مال غنیمت۔ لیکن مومن لڑتے کیوں ہیں؟ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، تو یا تو وہ شہید ہو جاتے ہیں یا غالب ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے انعام ہے۔ دنیا میں جیت گئے تو مال غنیمت، اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے نام پہ شہید ہوئے، تب بھی غازی بن کے، تب بھی شہید بن کے اللہ کے وہاں انعام پائیں گے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے جو ہیں بڑا ہی اجر عظیم ہے، بڑا ہی بدلہ اللہ کے پاس عنقریب ملنے والا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی کیوں؟ اتنی ترغیب کیوں دی لڑائی کی؟ اتنی ترغیب کیوں دی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ترغیب دی کیوں؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، سنیں آیت نمبر 75۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی والدہ ولید بن ولید، اور اسی طرح ابو جندل بن سہل، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام جو تھے جو کمزور تھے، نہ جانے کے لیے سواری تھی، نہ پاس میں کوئی کھانے کی چیز تھی، نہ انہیں کفار و مشرکین مکہ سکون سے رہنے دے رہے تھے، وہ یہ دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ ہماری کوئی تو مدد کرے، ہمارا کوئی تو ساتھ دے۔ اپنے گھروں میں ہم نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ امن سے رہ سکتے، جبکہ اسلام کی تعلیم تو کیسی ہے؟ اسی میں آخری آیت آخری صفحے پر آئے گا 5ویں پارے میں کہ اللہ جل شانہ تو یہ کہتا ہے کہ جو دوسرے مذہب والے جن بتوں کی، جس مخلوق کے وہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو بھی گالی مت دو، برا بلا بھی نہ کہو۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اور وہ دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے کیا غیرت کا لفظ کہا ہے، ترجمہ سنیں۔ تمہیں ہو کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو، اور لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور معصوم بچے، جو لوگ یوں دعائیں کر کر کے دعائیاں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، صدائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یقولون ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے، جو بستی ظالم ہو گئی، اس کے رہنے والے ظالم بن گئے، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، یہ دعائیں کر رہے تھے۔ اور اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج دے، مددگار بھیج دے، کوئی ولی اور مددگار بھیج دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے بھی مدد نصیب فرما، اپنی طرف سے بھی مدد نصیب فرما۔ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے انتظام کیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ہجرت کا باعث کے لیے راستہ آسان کیا کہ وہ ہجرت کر کے جو ہے پہنچ گئے مدینہ منورہ، اور پھر فتح مکہ ہوا تو یہ لوگ جو وہاں موجود تھے ان کی ایک جماعت بن گئی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر بھی مقرر فرما دیا۔ تو اس وقت، ایسے وقت میں جب کہ کسی بستی والے، کسی علاقے والے، کسی خاندان والے، کسی جگہ والے ظلم کے، تکالیف کے شکار ہوں، تو انسان طبعی طور پر، فطری طور پر، پیدائشی طور پر یہ چاہتا ہے انہیں ظلم سے نکالے، انہیں حالات سے بچائے، انہیں ان تکلیفوں سے باہر لائے، اور انہیں جینے کا حق دلائے۔ یہی تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کے لیے لڑو اور انہیں جو ہے ان حالات سے نکالو۔ حالانکہ یہ شہر کون سا تھا؟ مکہ شہر ہے، امن والا شہر ہے، لیکن وہاں چونکہ اللہ کے احکامات نہیں تھے، اللہ کا لو اور اللہ کا قانون وہاں لاگو نہیں تھا، اس لیے ظالم لوگ اپنا حکم چلا رہے تھے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر مکہ کو فتح کیا گیا، تو کیا ہوا؟ سارے ہی لوگوں کو انصاف دیا گیا، بچوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور پھر کیا ہوا؟
اللہ جل شانہ نے اس شہر کو جو پہلے بھی امن والا تھا پھر سے امن والا بنا دیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں نافرمانی سے، ظلم سے، زیادتی سے، بچوں پر، عورتوں پر، پڑوسیوں پر، شہریوں پر، کسی بھی انسانیت پر ظلم کرنے سے حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔